بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلاة جنگ کربلا کے مقاصد کے عنوان سے یہ اشرا میں نے آپ کی خدمت میں اپنے حد وسع کوشش کر کے پہنچانے کی کوشش کی، جس میں ان موضوعات کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور آپ تک پہنچانے کی کہ جو کربلا میں پیش آئے اور کربلا نے ان کو درس کے طور پر صبح قیامت تک کے لیے ایک جلتی ہوئی شمع کی طرح ہمارے حوالے کیے۔ بہت سارے مقاصد، بہت سارے دروس کربلا نے ہم کو دیے۔ پہلے دن سے گفتگو میری یہ رہی کہ کربلا باقی کیوں ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کے لیے دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک تو یہ کہ کربلا ارادہ الہی ہے، باقی رہے، اور دوسرے یہ کہ کربلا حق ہے، اس لیے جو حق ہوگا وہ باقی رہے گا اور باطل بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا کہ مقاصد کربلا، پیغام کربلا کیا ہے۔ تو بہت سارے پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کربلا کی تاریخ کے حوالے سے کہ کربلا درس بصیرت دیتی ہے، کربلا درس ہمت و جرأت دیتی ہے، کربلا شجاعت کا پیغام دیتی ہے، کربلا بصیرت۔ اور آج اسی اشرے کی آخری کڑی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کربلا ایک اور درس دیتی ہے، اور اس درس میں تمام انبیاء شامل ہیں، یعنی تمام انبیاء کا اس دنیا میں بھیجا جانا اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو یہ پیغام کربلا نے دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر تک اور حضور کے بعد جب سلسلہ امامت شروع ہوا تو ہر امام جب سے پردہ غیب میں گئے تو ہر عالم دین نے اس مقصد کے تحت زندگی گزاری۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے حیات انسان، ہدایت انسانی، یعنی تمام نبیوں کا مقصد تھا کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کی ہدایت کرے، اور یہی کربلا کی جنگ کا بھی مقصد ہے کہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہے، دنیا میں جتنے افراد ہیں سب ہدایت پا جائے۔ اور بالخصوص سید الشہداء کی قلبی تمنا یہ تھی کہ انسان دنیا میں کوئی بھی جاہل نہ رہے۔ اب خود امت میں زیارت اربعین آپ جب پڑھتے ہیں تو کبھی ایک آدھ بار ترجمہ پڑھ لیا کیجیے، کوئی بھی زیارت پڑھیے، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ترجمہ پڑھیے تو پتہ چلے کہ زیارت میں کہا کیا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پڑھیے، اس لیے کہ ہمیشہ ضرورت نہیں ہے۔ جو معنویت عربی زبان میں ہے وہ اردو کے ترجمے میں نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو کربلا میں مقصد امام حسین یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان جاہل نہ رہے۔ شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جو صرف لمیٹڈ سوچے وہ امام نہیں ہوتا ہے. جو محدود سوچے یہ شیعہ کامیاب ہو جائے باقی کوئی کامیاب ہے نہیں، یہ نہیں ہے مقصد. زیادہ جملہ پڑھوں میں آپ کے ساتھ، اس میں مقصد بتایا گیا کہ امام حسین قربان کیوں ہوئے. بدل موجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. یعنی امام حسین نے، اے اللہ، امام حسین نے اپنے خون جگر کے، اپنے دل کے خون کو بہا دیا تیری راہ میں. بدل موجته، موج کہتے ہیں خون دل کو جس پہ حیات انسانی ٹکی ہوئی ہے، اس کو بہا دیا حسین نے. اس کو تیری راہ میں میدان میں زمین پہ گرا دیا. مقصد کیا تھا؟ کیوں گرا دیا؟ اب مقصد بتایا جا رہا ہے لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے سکے، شیعوں کو نہیں. اس پر غور کیجیے زیارت کے جملے پر. لیستنقذ عبادک، تیرے بندوں کو نجات دے سکے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی سب کے لیے، کسی ایک مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے. زیارت اربعین کا جملہ ہے، آج جا پڑھ لیجیے پوری زیارت کا ترجمہ. لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے سارے بندوں کو نجات دے. عبادک، نہ شیعہ تک، نہ سنت، نہ سنیت تک، نہ سنیت شیعہ کوئی نہیں، تیرے سارے بندے، عیسائی، یہودی، شیعہ، سنی، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں سب کو نجات دے. کیوں نجات دے؟ کس چیز سے نجات دے؟ من الجہالہ، جہالت سے نجات دے. غور کیجیے، جہالت پہ نجات دے. پوری رات عبادت کرنے والی میری ماں، میری بہنیں صبح کو 10 بجے تک سوتی رہے اور بچے کو تھپکی دے کر سلاتی رہے، نہ اسکول بھیجے کہ وہ عالم بنے. اور جو کرے آپ، نہ وہ کوئی کوشش کریں کہ ان کا بچہ پڑھے لکھے. وہ جیسے جاہل پیدا ہوا تھا ان کی نااہلی کی وجہ سے ویسے ہی جاہل رہ جائے اور جاہل مر جائے. یہ مقصد کربلا نہیں سمجھا انہوں نے. کربلا جاہل بنانے کے لیے نہیں ہوئی تھی. لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے اسے. اور اگر شیعہ صرف اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات پوری رات شبیداری ہے اور دن بھر سونا ہے، نہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے، نہ تیاری کرانا ہے، نہ پڑھانا ہے، تو یہ مقصد حسین سے کھلواڑ کر رہی ہے، چاہے شیعہ مرد ہو یا عورت ہو. ایک ذرہ برابر بھی مجھے آپ کا خوف نہیں ہے. میں مقصد حسین بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کون سی محبت ہے کہ 2 مہینہ 8 دن تک ماں بھی سو رہی ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے. اس کو خبر نہیں ہے کہ اسکول کھل گئے، ساری دنیا عالم بن رہی ہے، یہ 1400 برس سے جہالت کے اندھیرے کنویں میں پڑے ہوئے اور سو رہے ہیں. ان کے ہاں تو محرم چہلم کا مطلب یعنی اسکول کلوز. یہ ہے عشق حسینین کا ان کے ہاں، یہ ہے محبت حسینی ان کے ہاں. کون سی محبت حسینی ہے؟ حسین نے کہا تھا جاہل پیدا ہو جاہل مر جاؤ، یہ ہے عشق حسینی. حسین نے یہ کہا تھا کہ ان پڑھ پیدا ہوئے ان پڑھ مر جاؤ، یہ ہے محبت حسینی. حسین نے کہا تمہیں جہالت سے باہر نکالنے آئے ہیں، اور یہاں قسم کھائے بیٹھے کہ نہیں 2 بجے تک 2 مہینہ 8 دن 3 بجے شب تک ہم شب داری کریں گے اور 3 مہینہ 8 دن تک سوئیں گے، خود بھی سوئیں گے، بچوں کو بھی سلائیں گے. تلخ باتیں آپ کو بہت بری لگتی ہیں، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں. اس بات میں اپنی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں، میرا گربان پکڑی ہے. زیارت اربعین کا جملہ ہے. حسین نے جان دیا لیستنقذ من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے. حسین تمہیں شاہ بنانے آئے تھے، حسین آقا بنانے آئے تھے، اور ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، غلامی کے اندر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اگر ان کو غلامی کی زنجیروں سے باہر نکالنا چاہتے ہو، 5 سال کا بچہ وہ
ہو جا رہا ہے انجمن میں، اور ابا خوش ہے کہ ہمارا بچہ بڑا حسینی ہے۔ جاہل اگر حسینی ہوگا تو خطرناک ہوگا۔ جاہل حسینی نہ بناؤ، عالم حسینی بناؤ، بابصیرت حسینی بناؤ، پڑھا لکھا حسینی بناؤ۔ ایک انجمن آپ نکالیے اور اس پوری 100 افراد کے اراکین پر مشتمل انجمن، اس میں سب کے سب لنگی لپیٹے ہوئے یا حسین کر رہے ہو، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک انجمن نکلے جس میں سب سوٹے بوٹے ہو، دور سے دیکھنے والا کہے کہ واہ کتنی پڑھی لکھی قوم ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، وہ پڑھا بھی پڑھے، کہیں آپ حسین کے دربار سے باہر نہیں جائیں گے پڑھ لکھ کر، اور مضبوط ہوں گے، اور جاہل رہیں گے تو بے معرفت، حسین کی جیت میں معرفت نہیں ہوگی۔ یہ حسینی پیغام لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، وحیرت الضلالہ، گمراہی کی حیرت سے نکالے۔ یہ بات کہتا ہوں تو آپ کو بہت بری لگتی ہے، بری نہیں لگنی چاہیے، آپ کو قطعی بری نہیں لگنی چاہیے۔ آپ کی شاہی علم میں، کسب علم میں اپنے بچوں سے سب سے اصلی محبت یہ ہے کہ ان کو عالم بنائیے۔ عالم سے مراد یہ نہیں کہ صاحب امامہ بنائیے، یعنی اصلی تعلیم دلائیے ان کو، دنیا کے شانہ بشانہ چلے وہ۔ یہ ہے مقصد کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت 40 کا یہ جملہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے، یہ ہے مقصد کربلا کہ بچے تمہارے جاہل نہ رہے۔ آیت اللہ سیستانی کے پاس کوئی وقت جاتا ہے، آپ پوچھ لیجئے، تو ایک ہی نصیحت و وصیت کرتے ہیں کہ جا کے میرے قوم کے بچوں سے کہو اصلی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں، اصلی تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہے، یعنی سب سے بڑے انجینئر بنے، سب سے بڑے ڈاکٹر بنے۔ یہ جب بنیں گے تو قوم ترقی کرے گی، اور اگر یہ قوم جاہل رہے گی تو پستی کی طرف جائے گی۔ لہذا حسین ابن علی کا واسطہ کہ اللہ ہماری قوم کے ہر بچے کے دل میں عشق علم عطا فرما، محبت علم عطا فرما، اس لیے کہ عشق علم جس دن پیدا ہو گیا اس دن دنیا کی کوئی بھی عشق آپ کے دل میں ٹکنے والا نہیں۔ علم ایک عشق کا نام ہے، جیسے کتاب پڑھنے سے کچھ لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے سے اگر لگاؤ پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو دعا کریں کہ ہم جب بھی فرش اعضاء میں بیٹھے تو آپ دعا کریں کہ افراط و تفریط کا نام مذہب نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جب شریعت میں افراط و تفریط نہیں ہے تو آپ من مرضی نہ کیجیے اپنی کہ پوری رات جاگ رہی ہیں، پوری رات بیدار ہو رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں بیدار رہے لیکن وہ ماں بیدار رہے کہ جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں بیدار ہے۔ ایک طرف بیدار ہے، دوسری طرف سوئی ہوئی ہے، دوسری ذمہ داری کی خبر نہیں ہے۔ چلو ہاتھ پڑے محمد والے۔ ایک عجیب آفت ہے کہ روک دو تو ارے یہ آزاداری کے خلاف ہے، تو بڑا آزادار ہے، تمہیں پتا کیا آزاداری کسے کہتے ہیں، تمہیں معلوم کیا ہے کہ اس کو حسینی کسے کہتے ہیں۔ جہالت میں مر جانے کو اس کو حسینی کہتے ہیں، جہالت میں مر جانے کو محبت حسینی کہتے ہیں۔ پڑھو پڑھاؤ آزادار بنو، یہ ہے اصلی محبت، یہ ہے اصلی عشق حسین۔ جہالت میں رہے، جہالت میں ڈوب کے مر گئے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم بہت بڑے آزادار۔ کہا ہے کہ آزادار بھائی، تمہیں طہارت و نجاست کی خبر نہیں، تم آزادار ہو۔ تمہیں حسن جنابت نہیں معلوم، تم آزادار ہو۔ نجاست میں زندہ رہے، نجاست میں مر گئے، آزادار ہو۔ پڑھو، علم دین حاصل کرو، علم دنیا حاصل کرو، پھر آزاداری کرو، 4 چاند لگ جائے گا تمہاری آزاداری میں۔ سلوات پڑھیں۔ آج کی مجلس میں کچھ اس طرح کے ٹاپک چھڑی جاتے ہیں، سلطان پڑھے محمد والے
کہ کربلا میں امام حسین نے شہادت جو دی ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بے ہدایت نہ رہے، کوئی گمراہ نہ رہے۔ اتنا بڑا کلیجہ لے کر امام حسین آئے ہیں، چاہتے ہی نہیں کہ کوئی جہنم میں جائے۔ اللہ کی قسم، امام حسین کی تاریخ پڑھی یہی ہے حقیقت۔ امام حسین دشمن کو بھی نہیں چاہتے کہ جہنم میں جائے۔ جملے میں امام حسین نے خود آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے کیا کہہ رہے ہیں۔ الا ان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد بقیت۔ ارے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج سنت پیغمبر مار دی گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، کہیں سنت پیغمبر نظر نہیں آ رہی، اور کیفیت یہ ہے کہ بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں، ہر طرف بدعت سر اٹھائے ہوئے، سنت مر گئی ہے، بدعت زندہ ہو گئی ہے۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے۔ اور کیسے سنت مر گئی ہے؟ رسول اللہ جن کو حوالے کر گئے تھے امت کے، ان سب کو سائڈ لائن کر دیا گیا، کنارے کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پر غاصبوں کو بٹھا دیا گیا۔ یہ سنت کا مردہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا بدعت زندہ ہو گئی ہے، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھی جا رہی ہے، جمعے کی نماز گھوم کے پڑھی جا رہی ہے۔ لوگ پوچھتے کربلا نے کیا دیا؟ ارے کربلا نہ ہوتی تو آج بھی صبح کی 2 رکعت 4 رکعت ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو آج بھی نماز جمعہ خود کو ہوتی۔ حسین کی یہ سب بدعتیں ختم ہوئی ہیں، بدعت زندہ ہو گئی ہے، سنت مر گئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم الی سبیل الرشاد۔ اگر تم میری گفتگو کو، میرے قول کو، میری باتوں کو سنو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہدایت کروں گا۔ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت انسانی۔ اگر میری بات سنو گے، مجھے فالو کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ یہ کہا امام حسین نے، اور ہدایت کی آخر عمر، آخری منزل تک اب آؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے مولا کائنات کی بھی سیرت ہے کہ ان کا بھی مقصد حیات ہے کہ دنیا ہدایت پا جائے۔ جنگ صفین میں بہت طول ہو رہی تھی، امام میدان میں پہنچے ہیں، پڑاؤ ڈالے ہوئے، لیکن جنگ شروع نہیں ہو رہی۔ کچھ صحابی ہے مولا کائنات کے پاس، کہنے لگے یا علی اب تو لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں بنانے لگے کہ علی نعوذ باللہ ڈر گئے جنگ سے۔ ہم اتنے دن کوفے سے آئے ہیں، یہاں پہ میدان میں پڑے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہ جنگ کر رہے ہیں، نہ ہم کو چھوڑ رہے ہیں کہ واپس جائیں، لگتا ہے ڈر گئے۔ جلال ہے مولا۔ اور میں کیا کہا انہوں نے، 20 سال کی عمر نہیں تھی تو تلوار سنبھالی ہے، 20 سال کی عمر نہیں تھی تب سے تلوار سنبھالی ہے، اور جوانی سے لڑنا ہوں۔ اگر ڈرنا ہوتا تو جوانی میں ڈرتا۔ آج صفین میں 60 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھے کو کیا ڈر ہے کہ موت آیا موت پہ جائے؟ جوان ڈرتا ہے کہ اپنی زندگی کو بچا کے رکھو۔ جب جوانی میں نہیں ڈرا تو آج کیا ڈروں گا؟ کہا یا علی، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، ڈرا نہیں ہوں۔ کہا پھر جنگ کو ٹال کیوں رہے؟ تو جملہ سنیے، فرمایا عسیٰ ان یہتدی منہم احد، میں اس لیے رکا ہوا ہوں جنگ سے تاکہ کہیں خدا کرے کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ ہدایت سمجھیے، ہر امام کی مقصد جنگ کیا ہے کہ ہدایت، اللہ کا بندہ ہدایت پا جائے۔ علی کی ہدایت، جنگ کا مقصد ہدایت، حسین کی جنگ کا مقصد ہدایت۔ کربلا میں 2 مرتبہ ہمارے ساتھ امام حسین نے ملاقات کی، اور دونوں مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پا جائے، بلا وجہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ آئے بلایا بٹھایا، کہا کہ لا تشارک فی دمی یا فی قتلی، اے میرے ساتھ ہمارے قتل میں شریک نہ ہونا۔ سر جھکا کے بیٹھا رہا، سب کہا، کہنے لگا کہ ہمارا گھر گرا دیا جائے گا۔ امام نے کہا گھر دیا تجھے، گھر گرا دیا جائے گا، اس سے بہتر گھر دیا، اور کیا چاہیے؟ باغ ہمارا ہے، اس کو کھود کے پھینک دیا جائے گا، اس سے بہتر باغ دیا، اور کیا چاہیے؟ کہتا ہے نہیں فرزند رسول، ہم نے معاملہ کر لیا ہے، بہت بڑا سودا۔ کون سا سودا؟ ملک رے پہ بات آئی ہے، ادھر سے ملک رے ملے گا اگر میں آپ کا سر قلم کروں۔ امام نے فرمایا کچھ تمام ہو گیا، میں تجھے راہ ہدایت میں لانا چاہتا تھا، لیکن دیکھ لیا کہ ہدایت ہو جائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ قتلک اللہ علی فراشک،
اے عمر سعد اللہ تجھے تیرے بستر پہ قتل کرے، اللہ تجھے تیرے بستر پہ قتل کرے، ولا غفر اللہ لک، اور اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جس رائے کی حکومت کے لیے تو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے، تجھے رائے کا گیہوں کا دانہ کھانا نصیب نہیں۔ تو ملعون پہ اتنا شیطان سوار تھا، اس نے کہا مسکرا کے کہا کہ حسین کوئی بات نہیں، اگر گیہوں نہ ملا تو جو ہی پر تعینات کر لوں گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ اب سنیے امام حسین کی نصیحت کا ایک جملہ۔ ایک شخص آیا سید الشہداء کے پاس، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اذنی بحرفین، اے فرزند رسول مجھے دو حرفوں میں، دو حرف جیسے اپنے آپ کہتے ہیں دوی آخر پڑھتی ہے، دوی آخر، تو یہ دو آخر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف دو جملوں میں، دو حرفوں میں مجھے نصیحت کر دیجیے، بہت لمبا نہیں، نصیحت نہ کیجیے، صرف دو حرف۔ تو امام نے فرمایا کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ لما یرجو واسرع لمجیء ما یحضر۔ کتنا خوبصورت نصیحت کا جملہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کر دیجیے صرف دو حرفوں میں۔ تو امام نے صرف دو ہی حرف میں اس کو نصیحت کی، کہا سنو میری نصیحت یہ ہے کہ تم اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا۔ اگر تم گناہ کے ذریعے، توجہ کریں اگر تم گناہ کے ذریعے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مقصد تک تو نہیں پہنچو گے، بلکہ جس سے ڈرتے ہو اس خوف میں بڑی تیزی سے داخل ہو جاؤ گے۔ گناہ کے ذریعے سے اگر کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو مقصد تک نہیں پہنچو گے، لیکن اس کے عذاب میں، اس کے وبال میں ضرور تم داخل ہو جاؤ گے۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ مثال جب تک نہ دوں تب تک آپ سمجھے گے نہیں۔ عمر سعد جو ملک کے رائے کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، وہ کس راستے سے؟ معصیت اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے وہ ملک کے رائے کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ ملک کے کوئی بھی کام اگر کرو گے، مقصد کو حاصل کرنا چاہو گے گناہ کے ذریعے سے، تو اگر تمہاری امید ہے اس کو حاصل کرنے کی تو نا امیدی میں بدل جائے گی۔ تمہارے ساتھ ملک کے رائے حاصل کرنا چاہ رہا ہے، حسین کو قتل کر کے پہنچا ملک کے رائے تھا، امید کو پوری ہوئی اس کی۔ یہ تو کہا تھا سید الشہداء نے کہ معصیت کے ذریعے سے تمہاری امید پوری نہیں ہوگی، اگر پوری ہو بھی گئی تو آگے چل کے وہ نا امیدی میں بدل جائے گی اگر گناہ کے ذریعے سے حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ کا کیا حاصل ہوا؟ جب گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، کہا حسین کو قتل کر دیا، وعدہ وفا کر۔ کیسا وعدہ؟ میں نے سنا کہ رات بھر میٹنگ کیا کرتا تھا حسین کے ساتھ، حسین سے ملاقات کرتا تھا۔ کہا کہ یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ کہا کوئی وعدہ خلافی نہیں، تو نے غداری کی ہے، حسین سے کیوں گفتگو کی؟ یہ ساری خبر ملتی تھی کہ کربلا میں 2 مرتبہ ملا ہے، تجھے نہیں دیا جائے گا رائے کا پروانہ۔ چلا گیا، پاگل ہو کے گھومتا تھا، اور جیسا سید الشہداء نے کہا ویسے ہی بستر پہ مارا گیا، بستر پہ قتل کیا گیا۔ اور ایک قتل اور ہے، ایک سلوات پڑھی محمد والے۔ ایک ظالم اور خونخوار اور سفاک و قریش ہے ابن زیاد۔ یہ لوگ کتنے دنوں بعد مارے گئے؟ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، سن 66 ہجری میں واصل جہنم ہوئے، ہمارے ساتھ بھی اور ابن زیاد بھی۔ لیکن ابن زیاد کس طریقے سے مارا گیا ذرا اس کو سن لیجئے، بہت ہی حسین داستان ہے۔ اس کو قتل کیا گیا تو امام سید سجاد کا دستور یہ تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد روز نماز صبح کے پڑھنے کے سے جب فارغ ہوتے تھے تو آپ دسترخوان بچھاتے تھے، اور جتنے بھی لوگ آپ کی نماز میں شریک ہوتے تھے نمازی، ان سب کے لیے حلوہ، تازہ حلوہ بنایا جاتا تھا، ان سب کو حلوہ کھلایا جاتا تھا، سارے لوگ۔ سید سجاد علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے۔ تو نماز فرض کے بعد امام کیا کرتے تھے؟ سب کو حلوہ کھلاتے تھے،
مسجد میں یا گھر میں کہاں نہیں معلوم، لیکن یہ دستور تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سب نماز پڑھ کے آئے اور امام دیکھ رہے ہیں امام کے گھر میں نہ دسترخوان بچھا ہے، کوئی اہتمام کیا گیا، تو کوئی کہتا ہے کہ فرزند رسول آج حلوہ نہیں کھلایا گیا۔ امام کپڑا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا، اس کپڑے کے نیچے ابن زیاد کا سر تھا۔ امام نے فرمایا کہ اس حسین منظر سے شیرین حلوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو، اس حسین منظر سے شیرین منظر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے باپ کا قاتل عبید اللہ ابن زیاد، جس نے حکم دیا کہ میرے بابا کو قتل کیا جائے، اس کا سر آیا۔ یہ دیکھو اور محظوظ ہو، لذت اٹھاؤ۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، امام شام سے پھل منگاتے تھے، شام سے پھل منگاتے تھے۔ ایک اونٹ تھا آپ کا، اس اونٹ پر پھل آتے تھے اور امام اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کرتے تھے، خود اپنے گھر میں بھی رکھتے تھے۔ جس دن عبید اللہ ابن زیاد کا سر گیا ہے امام کی خدمت میں، تو مختار نے جب سر بھیجا ہے اپنے رشتے دار کے ہاتھوں، تو کہا کہ جب امام کا دروازہ کھلے گھر کا اور لوگ داخل ہو رہے ہیں تو تم بھی چلے جانا اور سر نکال کے امام کے سامنے رکھنا۔ کہا کہ مولا یہ تحفہ بھیجا ہے مختار نے۔ تو دیکھا کہ جب دروازہ کھلا اور لوگ داخل ہونے لگے تو یہ بھی داخل ہوا، اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے تو کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے کہ فرزند رسول کو دکھاؤں آپ کو؟ کہا کیا دکھانا ہے؟ کہا ایک تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ امام نے کہا دکھا۔ اس نے ایک مرتبہ تھیلے سے سر نکالا، کہا کہ مولا یہ ابن زیاد کا سر ہے۔ اور جیسے امام نے دیکھا کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے کہ جس وقت ہم اسیر کر کے اس کے دربار میں لے جائے گئے تو یہ ملعون بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ جس وقت اس کا سر آیا ہے تو ہم بھی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بہترین۔ سن 66 ہجری میں دونوں واصلیں جہنم میں تھی، 5 سال کے بعد۔ تو وہ جو پھل لے کر آیا ہے امام کا غلام، امام کا نوکر، کہتا ہے مولا شام سے آ گیا ہوں، وہ فروٹ جو آپ نے منگائے تھے تازے پھل لے کر آیا ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا کہ سارے اہل مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ آج میرے بابا کے قاتل کا سر آیا۔ اس کا حسین منظر یہ کربلا ہدایت کے لیے ہے۔ کربلا ہمیں در سے ہدایت دیتی ہے۔ امام حسین چاہ رہے ہیں کہ اہدکم الی سبیل الرشاد، میں تمہیں سبیل الرشاد اور سبیل ہدایت کی طرف ہدایت کروں، تمہارا کہنا مانو۔ اور ایک سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے کی ایک حدیث بارہا آپ سنتے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے سن لیجئے کہ یہ کب اور کہاں پیغمبر نے فرمائی ہے۔ خود اس کے ناقل ہے سید الشہداء امام حسین۔ ابی ابن کعب ایک صحابی ہے، منافق بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور منافق جب تک مسلمان نہ ہو تب تک منافق ہوتا ہی ہے۔ منافق کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو پھر منافق ہوگا، اس لیے بغض علی کا نام ہے نفاق۔ علامت یعنی عظیم ترین علامت جو بغض کی ہے، نفاق کی ہے، وہ بغض علی ہے۔ تو یہ ابی کہتا ہے، امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ ابی بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے نانا کے پاس پہنچا تو میرے نانا نے فرمایا مرحبا بکا یا زین السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی زینت، مرحبا مرحبا۔ امام حسین سے خطاب کون کر رہا؟ رسول اللہ، اے زمین اور آسمان کی زینت، خوش آمدید خوش آمدید۔ یہ کہہ کے اپنے پہلو بٹھایا، اس کو تعجب ہوا ابی کو، یا رسول اللہ ایکون زین السماوات والارض احد غیرہ، یا رسول اللہ کیا آپ کی سوا بھی کوئی ہو سکتا ہے زمین و آسمان کی زینت؟ آپ حسین کو زمین و آسمان کی زینت کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا پتا ہے کہ میرے حسین کی عظمت آسمانوں پہ کیا ہے؟ زمین سے زیادہ عظمت میرے حسین کی آسمان پہ ہے۔ اور ابی عرش بری کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے موٹے حروف میں نور کے کلمات کے ساتھ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، وہ سفینہ نجات ہے، یعنی کشتی نجات ہے۔ یمین عرش پہ لکھا ہوا ہے، اور ایک جملہ اور لکھا ہوا ہے، حسین امام غیر فہد، حسین سستی کا امام نہیں ہے، حسین بزدلی کا امام نہیں ہے، حسین بہادری کا امام۔ یہ لکھا ہے یمین عرش پر۔
اب یہاں پر میں روکنا چاہتا ہوں آپ کو. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ حسین مصباح ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا چراغ. قرآن کی طرف آئیے. جناب موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى. ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب عطا کی بنام توریت، اور اس توریت کو ہم نے ہدایت بنایا. جناب عیسیٰ کے لیے کہا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى. ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت ہے. کعبے کے لیے ارشاد ہوا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى. روح زمین میں سب سے پہلا گھر کعبہ بنایا گیا، وہ ہدایت ہے، مبارک ہے. قرآن کے لیے خود قرآن نے کہا ہدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے. کتنی ہدایت ہے؟ قرآن کی نظر میں قرآن نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی. 4 ہدایت ہے: توریت ہدایت، انجیل ہدایت، قرآن ہدایت اور خود کعبہ ہدایت. اس کے علاوہ جتنا نظام ہے تبلیغ انبیاء، یہ سب ہدایت، یہ سب ہدایت ہے. لیکن پیغمبر حسین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت نہیں. ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی کیا مطلب؟ حسین کعبے کا بھی چراغ، حسین توریت کا بھی چراغ، حسین انجیل کا بھی چراغ، حسین قرآن کا بھی چراغ. یعنی حسین نہ ہو تو کعبے میں اندھیرا، حسین نہ ہو تو قرآن کو اندھیرا، حسین نہ ہو تو توریت میں اندھیرا. یہ ساری کائنات میں اگر اجالا ہے تو حسین کے جلتے ہوئے چراغ کی وجہ سے. اچھا، جو جانتے تھے کہ حسین کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، وہ حسین خود سے جدا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حسین سے جدا نہیں ہو رہے. کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ شب عاشور فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، اور کوئی جا رہا ہے؟ نہیں. جو جانتے ہیں کہ حسین شمع حیات ہے، وہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین کے گرد پروانہ وار چکر لگانے کے مولا میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ. صلوات علی محمد. تو بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں یہیں پر کہ کربلا نے ہم کو بہت سے دروس دیے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ ابھی یہ بحث نہ تمام ہے، نہ مکمل ہے، یہ مکمل نہیں ہوئی کہ کربلا نے کتنے دروس اور کتنے پیغام ہم کو دیے. ہدایت ایک پیغام ہے کربلا کا جو ہم کو دے رہی ہے کہ کربلا سے ہدایت ملے گی، اور ہدایت ہی کی وجہ سے حسین بن علی نے یہ ساری مشقت کو قربانی کو قبول کرنے کے لیے وطن سے بے وطنی اختیار کی، وطن چھوڑا، کربلا کی طرف آئے. کیسی مصیبتیں، علی اکبر کی شہادت، عباس کے کٹے ہوئے بازو، جناب قاسم کی قربانی، جناب علی اصغر کی جدائی، یہ ساری جدائیوں کو برداشت کر رہے ہیں. من الجہالہ وحیرت الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بچا سکے، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لا سکے. اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں، هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. 2 شہید نکلے ہیں عمر سعد کے لشکر سے، ایک کا نام سعد، ایک کا نام ہے ابو الحتوف. یہ دونوں تو حسین کی اس مظلومیت کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ فرزند فاطمہ تنہا رہ جائے اور ہم اس کے مقابل میں جائیں اور امام سید الشہداء کو قتل کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم عمر سعد کے لشکر کو چھوڑتے ہیں، حسین کی طرف جاتے ہیں اور ان کی حمایت میں عمر سعد سے لڑیں گے. سعد اور ابو الحتوف اس وقت آئے جب امام کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، هل من ناصر ینصرنا. اور آنے کے بعد اچھا ان کی تاریخ بڑی، ان کی تاریخ بہت ہی تاریخ ہے، بہت ہی ڈارک تاریخ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ نہروان میں حضرت علی سے لڑ چکے ہیں. آپ دیکھیے امام حسین کیسا کایا کلب کرتے، کیسی دنیا انسان کی چینج کرتے. نہروان میں لڑنے والا کوئی سوچ سکتا ہے تو کبھی جنت میں جائے گا، لیکن ہاں اگر حسین چاہے نہیں تو جنت میں جا سکتا ہے. نہروان میں علی سے لڑے ہیں دونوں، سعد اور ابو الحتوف، لیکن جب حسین کا نعرہ مصیبت سنا ہے کہ میری مدد کو آؤ تو دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ چلیں فرزند فاطمہ کے پاس. تو ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا جرم بڑا سنگین ہے، حسین کو معلوم ہے کہ میں ان کے بابا سے لڑ چکا ہوں، جاؤں پتہ نہیں حسین قبول کرے یا نہ کرے. کہا کہ کیسی بات کرتا ہے، حسین رحمت للعالمین کا نواز ہے.
حسین رحمت للعالمین کا نواسا ہے، جیسے ہی جائیں گے حسین گلے لگائیں گے۔ واقعہ ایسے ہی ہوا، آئے دونوں کہنے کے فرزند رسول کہنے گنہگار تو بہت ہے، مجرم بہت بڑے ہیں، آپ کے بابا سے لڑ چکے ہیں، ابھی تک آپ کے مقابل میں کھڑے رہے ہیں، لیکن اب پچھتاوا ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہو گیا ہے، کیا میری خطا قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہے، آؤ میں تمہیں گلے لگاتا ہوں۔ دونوں کو گلے لگایا اور اس کے بعد اجازت دی، ان کو مقتل میں بھیجا، یہ دونوں آئے ہیں، امام کے حکم شہید ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ کربلا میں آخری لمحے تک حسین دے رہے ہیں، آؤ ہماری طرف، ہم تمہیں ہدایت عطا کریں گے۔ سعد و ابو قطوف کو امام نے یوں سرفراز کیا، اور اس کے بعد منزل شہادت بڑھتی گئی کہ آخر میں وہ منزل آئی کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اب مجھے اجازت دو، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے سب رخصت ہو کر مقتل میں آئے اور حملہ کرنا شروع کیا، اور آخر میں 3 دن کا بھوکا پیاسا سیدہ کا لال زخموں سے چور ہو کر جب گرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب زمین کربلا میں گرے تو شہزادی زینب کبریٰ سامنے سے دیکھ رہی ہیں اور شم سینے پہ سوار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں خون ہے، اور آنکھوں میں خون ہونے کی وجہ سے حسین دیکھ نہیں پا رہے کہ میرے سینے پہ سوار ہو، اس لیے کہ یہ ہمارے 12ویں امام کا زیارت کا جملہ ہے کہ جب سینے پہ وزن محسوس کیا حسین نے تو ایک مرتبہ فرمایا کہ من انتا لقد ارتقیتا مرتقا عظیما، اے میرے سینے پہ بیٹھنے والے تو بہت بلند مقام پہ بیٹھ گیا، بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس جگہ کو میرے نانا چوما کرتے ہیں، اس جگہ کو میرے نانا چوما کرتے ہیں، تو بہت بلند جگہ پہ بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شمر ہوں، تو امام نے فرمایا کہ شمر تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سینے کا کتنا احترام میرے نانا کرتے تھے، میرے نانا اس کو بار بار چومتے تھے۔ امام زمانہ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ، اے میرے جد نامدار میں دیکھ رہا ہوں کہ شمر آپ کے سینے پہ سوار ہے، وَآخِذٌ شَيْبَتَكَ، اور آپ کی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں، مُولِقٌ سَيْفَهُ عَلَىٰ نَحْرِكَ، اور آپ کے نہر پر آپ کی گردن پہ تلوار چلا رہا ہے۔ امام زمانہ 1400 برس کے بعد یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور مرثیہ پڑھتے ہیں کہ میرے جد نامدار جب تک زندہ رہوں گا خون کے آنسو ہوں گا۔ ارے سلام ہو صابرہ بہن پر کہ نہ جانے اس نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا 70 بدن کے فاصلے سے کہ بھائی کے سینے پر شمر سوار ہے۔ زینب فریاد کر رہی یا جدہ یا رسول اللہ، یا جدہ یا رسول اللہ صلو علیہ ملیک السماء، آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی ہے، آپ کا نواسا بے گور و کفن زمین کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ اہل عطا شہادت کا سلسلہ ختم ہوا، اب شہزادی زینب سے فرمایا تو حسین نے استعدوا للبلاء، اے میری بہن اب بلا کے لیے تیار ہو جاؤ، اب بلائیں تم پر نازل ہونے والی ہے، لیکن میری بہن شکوہ نہ کرنا، اپنی شان کو کم نہ کرنا، دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا دشمن سمجھنے پائے کہ تم کمزور ہو گئی۔ بی بی سے یہ وصیتیں کرنے کے بعد حسین شہید ہو گئے۔ شہزادی زینب کی قربانی کا وقت آ گیا۔ اہل عطا 11 محرم ہے نا، جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، کیفیت کیا ہے؟ ساری بیویاں سوار ہو چکی ہے، آخر میں شہزادی زینب ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کو مدینے میں احترام سے سوار کیا گیا، اتنا احترام کیا گیا، حسین نے بازو تھاما ہے، علی اکبر نے احترام سے سوار کرایا ہے، حسین کرسی کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے۔ یہی سب کیفیت تو ہے کہ جو زینب کو بہت رلا رہی ہے۔ 11 محرم کو جب کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہا بھیا جب 28 سفر 28 رجب کو ہم سوار ہونے لگے تھے تو بڑے احترام سے تم نے سوار کیا تھا، اور مدینے کی چھتوں میں جو بچے کھڑے تھے تم نے ڈانٹ کے سب کو نیچے اتارا تھا کہ نیچے آؤ علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے۔ اے بھیا یہاں دشمنوں کا دربار ہے، تیری بہن کو سوار کرنے والا کوئی نہیں،
सैयद सज्जाद आगे बढ़े। उनकी अम्मा मैं सवाल करूंगा, लाओ मेरे घुटनों पे अपने कदम रखो। शहजादी ने सैयद सज्जाद के ज़ानों पे कदम रखा, ऊपर से सवार हो गई। लेकिन अब जो वहां से देखा तो सैयद सज्जाद मुंतबल जमीन के ऊपर। ये मुसीबतें सिर्फ सुन सकते हैं आप, ये मुसीबतें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके घर की ये मुसीबत हो, उनके कलेजे से कोई पूछे कि उनके कलेजे में क्या आग लगी हो। यही वजह है कि 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद की कैफियत ये थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रूह निकलने वाली है, जान जाने वाली है। शहजादी ज़ैनब करीम आई, सैयद सज्जाद क्या हो रहा है? मेरे लाल में देख रहे हो तेरी रूह निकलने वाली का अम्मा, जिसके बाबा का लाशा में गौरव में फन पड़ा, जवान इतना नादवा हो कि हाथों में हथकड़ी हो, बाप को दफन न कर सकता हो, वो जवान जिंदा रहकर क्या करे? जिनके घर की मुसीबत है वो एहसास करते हैं। भाई का जनाजा, भतीजों का जनाजा, बाप का जनाजा, सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग बदल रहा है, रूह निकलने वाली है। शहजादी ज़ैनब ने सोचा कि अगर दिलासा न दिया तो सैयद सज्जाद मर जाएंगे। मतलब आगे पहुंची, अरे बेटा घबराओ नहीं, मेरे बाबा से सुना है कि यहाँ पर तुम्हारे बाबा का रौजा जन्नत की तरह बनेगा, दूर दूर से ज़ाहिर आएंगे तुम्हारे बाबा की ज़ियारत करने के लिए। सैयद सज्जाद ने सुना, कुछ दिलासा हुआ। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है, बीवियों को घर से गुजारा गया। एक बात 20 मिनट की सुन लीजिए। जंग खैबर के बाद एक यहूदी औरत है सफिया, जब उसको असीर करके रसूल के पास लाया गया तो उसके चेहरे पर कुछ खराश थे। तो पैगंबर ने पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर खराश क्यों है? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई मार दिया गया, मार दिया गया, और बिलाल ने मुझे असीर किया। बिलाल मेरे भाई के जनाजे के पहलू से लेकर आए। जब भाई के जनाजे में नजर पड़ी तो मैं जमीन पे गिर गई, और जमीन पे जब गिरी है तो मेरे रुखसार में ये सुराख हो गया, ये खराश हो पड़ गई। तो पैगंबर ने फरमाया, बिलाल कितने बेरहम हो तुम, लेकिन बहन को भाई के जनाजे के करीब से बुलाया। बिलाल कहीं बहन को भाई के जनाजे के करीब से गुजारा जाता, यहूदी है मरने वाला। पैगंबर कह रहे हैं कि यहूदी ही सही, अगर भाई है तो बहन को उसके जनाजे के करीब न ले जाओ। या रसूल अल्लाह, करबला जाओ, आपकी नवासी को भाई के जनाजे के करीब। भाई के जनाजे के करीब से सिर्फ गुजारा नहीं जा रहा, बल्कि बहन आई है भाई के जनाजे पर। इतने लाश में सुराख है कि बहन पहचान नहीं पा रही है। एक मरतबा लाश को हाथ पे उठाया, मरने वाले, क्या तू मेरा भाई है? हुसैन के लाशे से आवाज आई, हाँ ज़ैनब मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब से एक लाइन आगे बढ़ा, कहा लाश रखो जल्दी से, काफिला तैयार है, चलो सवार हो जाओ। शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए लाशा रखा। बस इसको सुन लीजिए और इसके बाद एक दो जुमले और सुनिए और आपकी रहमत तमाम कर रहा हूँ। लाइन आगे बढ़ा, शहजादी पे ताब्दी की, जुल्म किया, एक मरतबा ताजियाना उठाया, कहा ज़ैनब काफिला तैयार, सवार हो जाओ। शहजादी ने लाशा रखा रोते हुए, और रोते हुए लाश रख के लाश हुसैन से खिताब किया, भैया बहन आज फैसला नहीं कर पा रही है, भैया मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तेरे पास रहूं या मैं करबला से शाम जाऊं, इसलिए फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि नेज़े से सर तेरा मुझे अपने साथ चलने को कह रहा है और तेरा जिस्म मुझे करबला में रुकने के लिए कह रहा है। भैया नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ रुकूं या तेरे सर के साथ। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब मेरे साथ आओ, इसलिए कि मेरी बच्चियां मेरे साथ साथ। शहजादी सवार हुई, ये काफिला चला, आगे बढ़ता रहा। एक मर्तबा लाइन
کیا کرتے تھے بیویوں کا دل تڑپانے کے لیے سرہائے شہداء کو لا کر بیویوں کے جو ان کے وارث تھے ان کے محمل کے سامنے کھڑے ہو کے مسکراتے تھے. جناب ام فروا کے سامنے جناب قاسم کا کٹا ہوا سر لے کر آ کے مسکراتا تھا. جناب علی اکبر کا سر ام ربا ام لیلا کے سامنے لا کر قاتل مسکراتا تھا. تو جناب ام لیلا کہتی کہ اے علی اکبر تمہاری جدائی تو برداشت کر لیتی ہوں بیٹا, لیکن جب قاتل آ کے مسکراتا جب تیرے کٹے ہوئے سر کو لا کر قاتل میرے سامنے ہنستا ہے تو بیٹا تمنا موت کرتی ہوں, دل چاہتا ہے کہ مر جائے, لیکن یہ قافلہ آگے بڑھا لیا تھا. وہ منزل آئی کے دربار میں داخل ہوئے. لعین ابن جہاد کے دربار میں ایک مرتبہ خبر آئی کہ مختار کو لایا جائے. مختار آئے تو ابن جہاد نے کہا مختار حسین سے ملو گے؟ مختار نے کہا کہ میرا آقا کوفے آیا ہوتا تو مجھے خبر ہوتی, اور میرا آقا خود مجھ کو بلاتا ملاقات کے لیے. کہا تمہیں خبر ہی نہیں حسین کا باغ ہے. کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا ملنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جو کپڑا پڑا ہوا تھا دست پہ وہ ہٹایا. کہا پہچانو یہ ہے تمہارے حسین. مختار نہیں پہچان سکے. کیوں نہیں پہچان سکے؟ پورا چہرہ چہرے سے خون صاف کیا گیا, سامنے رکھا گیا. مختار نے پہچانا, ارے میرے آقا کو تو نے قتل کر دیا. کوئی مرتبہ لڑائی لی, زنجیر ٹوٹی, بڑھ کے ایک لعین کی تلوار کھینچی, حملہ کرنا چاہتے ہیں. پیچھے سے آواز آئی چچا مختار رک جاؤ. ارے مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا. کہا مختار ادھر نہ دیکھنا. کہا کیوں منع کر رہے ہو؟ کہا میں تنہا